ہوتا یہ ہے کہ میں نے ابھی نظامت کے بارے میں کہا تھا کہ جھوٹ بولنے کا ایک بنیادی فن ہے، تو جاتے جاتے میں بھی کچھ جھوٹ بولنا چاہ رہا ہوں میں اللہ کی قسم سچ بول رہا تھا ہوش اتنا تو ہے باقی ابھی دیوانوں میں، ہوش اتنا تو ہے باقی ابھی دیوانوں میں، فرق کر سکتے ہیں نادانوں میں داناؤں میں نادانوں، ہوش اتنا تو ہے باقی ابھی دیوانوں میں، فرق کر سکتے ہیں داناؤں میں نادانوں میں۔ اور ایک شعر ہے کہ لہو نچوڑے تو شعر و سخن میں رنگ آئے، لہو نچوڑے تو شعر و سخن میں رنگ آئے، نہیں ہے سہل دل اپنا نکال کر رکھنا، نہیں ہے سہل دل اپنا نکال کر رکھنا۔ اس شعر کے جو خالق ہیں وہ ان کا ادبی نام ہے وقار صدیقی، ہندوستان کی معاشی راجدھانی ممبئی سے ان کا تعلق ہے، اور چونکہ گھر میں اردو کا ماحول تھا، ان کے آباء و اجداد بھی شعر کہتے تھے، تو وہ زہر مطلب وہ اثر ان کے بھی اندر آ گیا۔ تو بچپن سے شعر گوئی کا شوق رکھتے تھے، شعر کہے لیکن پھر فکر معاش، ذکر خدا، یاد رفتگاں، 2 دن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے، تو فکر معاش میں نکل گئے تو شاعری کو یہ کر دیے تھے۔ لیکن شکریہ ہے کہ بزم یاران سخن اور سہیل بھائی جیسے لوگوں کا کہ انہوں نے پھر اس چیز کو ابھارا۔ تو آئیے میں اگلے شاعر کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے ضیاء الرحمن صدیقی وقار صاحب۔ بہت شکریہ سلیم بھائی اس خوبصورت تعارف کا۔ توجہ چاہوں گا حضرات، اجازت۔ مطلع عرض ہے کہ دیکھیے آصف بھائی کہ دل کے ہر گوشے میں زخم خون چکاں پیدا کریں، دل کے ہر گوشے میں زخم خون چکاں پیدا کریں، آؤ ہم تم ایک بہار بے خزاں پیدا کریں، آؤ ہم تم ایک بہار بے خزاں پیدا کریں۔ اور حسن مطلع ہے کہ ہر بیان حسن میں حسن بیاں پیدا کریں، ہر بیان حسن میں حسن بیاں پیدا کریں، تم جو آ جاؤ تو کیا کیا داستاں پیدا کریں، تم جو آ جاؤ تو کیا کیا داستاں پیدا کریں۔ اور کون سنتا ہے ہماری بات ورنہ اے کلیم، کون سنتا ہے ہماری بات ورنہ اے کلیم، ہم زبان بے زباں سے داستاں پیدا کریں۔ اور بہت معذرت کے ساتھ یہ شعر کہ ہم کو سمجھا کیا ہے تو نے زاہد نخوت پسند، ہم کو سمجھا کیا ہے تو نے زاہد نخوت پسند، سر جہاں رکھ دیں وہیں ہم آستاں پیدا کریں، سر جہاں رکھ دیں وہیں ہم آستاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور عرض کیا ہے کہ وہ بمشکل آج سننے بیٹھے ہیں روداد غم، وہ بمشکل آج سننے بیٹھے ہیں روداد غم، اب کہاں سے لائیں دل کس کی زباں پیدا کریں، اب کہاں سے لائیں دل کس کی زباں پیدا کریں۔ اور مقطع عرض ہے کہ کاٹنا تو ہے بہر صورت خزاں کے دن وقار، کاٹنا تو ہے بہر صورت خزاں کے دن وقار، خون کے چھینٹوں سے ہی ایک گلستاں پیدا کریں، خون کے چھینٹوں سے ہی ایک گلستاں پیدا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بہت پرانی غزل، ہاں بالکل بجا فرمایا آپ نے، غزل پرانی نہیں ہوتی، لیکن میں بہت پہلے ہی سنا چکا ہوں، سہیل بھائی سن چکے ہیں۔ بہرحال مطلع عرض ہے، اور ترنم کا بھی حکم ہوا تھا، لہٰذا میں سما خراشی کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ مطلع عرض ہے کہ دل تو دیوانہ ہے کچھ کہیے نہ دیوانے کی بات، دل تو دیوانہ ہے کچھ کہیے نہ دیوانے کی بات، پھر حرم میں چھیڑ دی ظالم نے بت خانے کی بات، پھر حرم میں چھیڑ دی ظالم نے بت خانے کی بات۔ اور حسن مطلع کہ دوستو ہم کیا بتائیں جام پیمانے کی بات،
دوستو ہم کیا بتائیں جام پیمانے کی بات، خون دل پی پی کے رکھی ہم نے بت خانے کی بات، خون دل پی پی کے رکھی ہم نے بت خانے کی بات۔ اور ایک مطلب ہے کہ آپ کے حسن بیان نے رکھ لی افسانے کی بات، آپ کے حسن بیان نے رکھ لی افسانے کی بات، ورنہ ہنس دیتے تھے سن کر لوگ دیوانے کی بات۔ آدھا ورثہ، بہت شکریہ۔ آپ کے حسن بیان نے، آپ کے حسن بیان نے رکھ لی افسانے کی بات، ورنہ ہنس دیتے تھے سن کر لوگ دیوانے کی بات۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کوئی کیا سمجھے بھلا راز و نیاز عاشقی، کوئی کیا سمجھے بھلا راز و نیاز عاشقی، کچھ سمجھتا ہے تو دیوانہ ہی دیوانے کی بات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ کوئی کیا سمجھے بھلا راز و نیاز عاشقی، کچھ سمجھتا ہے تو دیوانہ ہی دیوانے کی بات۔ بہت شکریہ۔ اور شعر عرض ہے کہ اشک آنکھوں میں لبوں میں، اشک آنکھوں میں لبوں پہ آہ دل میں اضطراب، اشک آنکھوں میں لبوں پہ آہ دل میں اضطراب، کتنی سج دھج سے زباں پر آئی دیوانے کی بات، کتنی سج دھج سے زباں پر آئی دیوانے کی بات۔ بہت شکریہ۔ مقطع عرض ہے کہ دل کے داغوں کو تو سینے میں چھپائے ہیں وقار، دل کے داغوں کو تو سینے میں چھپائے ہیں وقار، کہہ نہ دے داغے جبیں اس بت کے کاشانے کی بات، کہہ نہ دے داغے جبیں اس بت کے کاشانے کی بات۔ بہت شکریہ۔ دل تو دیوانہ ہے کچھ کہیے نہ دیوانے کی بات۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا، تحت میں سن لیجئے۔ مطلب عرض ہے کہ جہاں آیا خیال حرمت میخانہ مستی میں، جہاں آیا خیال حرمت میخانہ مستی میں، بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا دیوانہ مستی میں، بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا دیوانہ مستی میں۔ اور عرض کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے دیں اگر پیمانہ مستی میں، وہ اپنے ہاتھ سے دے دیں اگر پیمانہ مستی میں، خدا شاہد ہے آنکھیں کھول دے دیوانہ مستی میں، خدا شاہد ہے آنکھیں کھول دے دیوانہ مستی میں۔ اور پھر ایک گستاخانہ شعر کہ جناب واعظ خستہ کی نیت تو نہیں بدلی، جناب واعظ خستہ کی نیت تو نہیں بدلی، میرے ہاتھوں سے کس نے لے لیا پیمانہ مستی میں، میرے ہاتھوں سے۔ بہت شکریہ اقبال بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت حاضر کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ جناب واعظ خستہ کی نیت تو نہیں بدلی، جناب واعظ خستہ کی نیت تو نہیں بدلی، میرے ہاتھوں سے کس نے لے لیا پیمانہ مستی میں۔ اور عرض کرتا ہوں کہ بتاؤں کیا کہ میں نے کیا کہا اور تم نے کیا سمجھا، بتاؤں کیا کہ میں نے کیا کہا اور تم نے کیا سمجھا، ذرا سی بات کا بن جاتا ہے افسانہ مستی میں۔ بہت شکریہ آصف بھائی، ذرا سی بات کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بتاؤں کیا کہ میں نے کیا کہا اور تم نے کیا سمجھا، ذرا سی بات کا بن جاتا ہے افسانہ مستی میں۔ اور آخری شعر مقطع عرض ہے کہ وقار خستہ جاں کچھ ہوش بھی ہے جام صحت ہے، وقار خستہ جاں کچھ ہوش بھی ہے جام صحت ہے، خدا کا نام لے کر پی بھی جا پیمانہ مستی میں، خدا کا نام لے کر
پی بھی جا پیمانہ مستی میں، اور جہاں آیا خیال حرمت میں خانہ مستی میں، بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا دیوانہ مستی میں۔ بہت بہت شکریہ، آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔